مشکور ہوں کہ قاری صاحب کا کہ اتنی مرصع اور سجی ہوئی آبدار نثر بامعنی الفاظ اور بڑی تراش و خراش سے لکھی ہوئی نثر، ہم تو گونگے ہیں، حروف سے بھی واقف نہیں ہیں ہم میں سے کئی، وہ اس طرح سے متاع سنین کی قدر کرنا اور قدر شناسی آتے آتی ہے۔ یہ اور بات ہے کہ اس کے اپنے مسئلے بھی ہیں حضرات۔ ایک بڑا سا پرانا سا شعر ہے، مجیب صاحب کی نظر کروں کہ تمہاری یاد بھی، محسن بھوپالی کا شعر ہے کہ تمہاری یاد بھی محسن کسی مفلس کی پونجی ہے، تمہاری یاد بھی محسن کسی مفلس کی پونجی ہے، جسے ہم ساتھ رکھتے ہیں، جسے ہم روز گنتے ہیں، جسے ہم ساتھ رکھتے ہیں، جسے مجیب صاحب کا میں تھوڑا سا تعارف سرسری کرا دوں کہ آپ کی دینی سرگرمیاں بھی تھیں، ادبی محفلوں میں بھی آپ مزاح کی نمائندگی کرتے تھے۔ میں نے بہت مختصر سا مضمون پڑھا ہے، جہاں پہ مجھے آپ کی آواز بلند جمائیاں سنائی دیں گی روکوں گا میں، لیکن حوصلہ آپ پہ ہونا چاہیے مجھے ہوٹنگ کرنے کا۔ مجھے شریف بچے بہت پسند آتے ہیں، ڈھیر سارے آج بھی جمع ہوئے ہیں۔ وہ شعر میں اکثر کوٹ کرتا ہوں، بڑا پرانا کلاسیکل شعر ہے، لوگ اپنے شریف بچوں کا دھیان ایسے بھی موڑ دیتے ہیں، گھر میں جس سے سنبھل نہ پائے تو لا کے محفل میں چھوڑ دیتے ہیں۔ تو شریف بچوں کی عمر چاہے 8 سال کی ہو یا 40 سال کی ہو، مجھے بہت پسند ہے۔ آئیے میں ایک چھوٹا سا خاکہ مجیب صاحب پر میں نے لکھا ہے، جناب صدر مجیب صاحب اجازت کہ مجیب الدعوت تم بہت یاد آؤ گے۔ مجیب صاحب سے کفیل کی آخری ملاقات کیسے رہی ہوگی، سوچ کر ان کی نظم پڑھتا ہوں، پھر اسے پڑھ کر اپنے تجدید اقامہ کی تاریخ کو بھینگی نگاہ سے تاڑتا ہوں۔ مجیب صاحب کے بارے میں میرا یقین ہے کہ انہوں نے کفیل کو یہ کہا ہوگا، لے سنبھال اقامہ میں چلا تیل لینے۔ سچ تو یہ ہے کہ اقامہ واپس کرنے کی جرت رندانہ اور اپنا پاسپورٹ مانگنے کا نعرہ مستانہ ہر ہجرت کا مارا اس وقت لگاتا ہے جب وہ تیل کے ملکوں سے تیل کی دھار چھوڑ کر کسی دھارکاری کی طرح اپنے گھر جاتا ہے۔ اس سے پہلے تو اقامہ مانگنے کی تمنا صرف دوسری شادی کی اجازت کی طرح، کہنا آسان کرنا مشکل، جو فقہی رعایت سے زیادہ نہیں ہوتی، بس دوسرا بندہ بس دوسری شادی کے بارے میں سوچتا ہے اور مرستا رہتا ہے، لیکن اس فقہی جھوٹ کے بمپر ڈرا کا ٹکٹ بھی نہیں خریدتا کہ کہیں لاٹری نہ لگ جائے۔ اقامہ تو دراصل ہم پردیسی بنجاروں کی محبوبہ سے کم نہیں ہے، اس سے ناطہ توڑ کر جانا بڑی جیداری کا کام ہے۔ بقول شاعر، یہ وہ نشہ نہیں جسے ترشی اتار دے، بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ یہ وہ نشہ نہیں جسے پیپسی اتار دے۔ ایک زمانہ تھا جب اپنے ملکوں سے پردیس جانے والوں کو اس کے پریشان حال دوست ریلوے اسٹیشن پر بڑی حسرت سے دیکھتے تھے، اب جہاز میں لوٹ کر اپنے ملک کو واپس جانے والے کو سب بڑی حسرت سے ٹکر ٹکر دیکھ کر یہ گمان کرتے ہیں کہ مال والی پارٹی ہے۔ واپس جانے والے کے بارے میں کہتے ہیں یہ مال والی پارٹی ہے، کہیں یہ وہ مال تو نہیں کہ جسے کسی سیانے نے ایک معصوم بچے سے پوچھا کہ بیٹا اس ٹرین کو کیا کہیں گے جس میں صرف لڑکیاں سوار ہوں، تو بچے نے بے ساختہ کہا مال گاڑی۔ مجیب صاحب کی زندگی یوں چلی جیسے نیچے دکان اور اوپر مکان، دن بھر اللہ اللہ کرتے اور ہنسی کی گشتی دکان چلاتے، بلکہ صبیحہ میں ایک کھڑا جلسہ بھی کرتے ہیں۔ ریاض کے لوگ ہارا کی طرح صبیحہ ایک خوشگوار محلہ ہے، جہاں جاتے وہاں ایک قہقہزار محفل آباد کر جاتے، خالص گھی کی طرح گاڑی دکنی میں تاک کر نشانے لگاتے، چاہے نشانے یہاں وہاں بھی لگتے ہوں اس کی پرواہ نہیں۔ اس زندہ دلی کی وجہ وہ سمجھتے کہ جنتی لوگ زندہ دل ہوتے ہیں، خدا ہر قہر سامانیوں کے باوجود بھی جنت کا خالق ہے۔ اس لیے مجیب صاحب کے اطراف جو گھرے ہوئے زاہدان خوش کو یہ کہہ کر ٹال دیتے، بقول اکبر الہ آبادی کے
کہ وائس کا جو ارشاد ہے وہ ریزنبل ہے. وائس کا جو ارشاد ہے وہ ریزنبل ہے. رندوں کی یہ مستی مگر سیزنبل ہے. مجیب صاحب مزاحیہ شاعر ہیں اور مزاح نگار کسی مہذب آدمی کی طرح معاشرے میں ہمیشہ لیڈیز فرسٹ کی طرح دل فرسٹ بھیجا نیکسٹ کہتا ہے. ساتھ ساتھ گردن جھکا کر بھی ضمیرن سے پوچھ لیتا ہے بیوی تم خوش ہو میرے کام سے. یہی ان کے فن کی سرحدیں ہیں. سعودی عرب میں منطقہ شرقیہ میں اگر مزاحیوں کا باڑہ ہوتا, مزاحیہ شاعروں کا باڑہ ہوتا تو یہ باڑے کے امام ہوتے. سعودی عرب کے منطقہ شرقیہ میں اگر مزاحیہ شاعروں کا باڑہ ہوتا تو یہ باڑے کے امام ہوتے اور ہم ان کے ادارے کو امام باڑہ کہتے ہیں. اور ہم واویلا سننے جاتے اور موضوعات پر ماتم کرتے. ویسے میں ان کو جانتا ہوں لیکن ان کی رگ رگ کو پہچاننے کا دعویٰ بھری محفل میں نہیں کر سکتا. ویسے کسی بھی شخصیت کو پوری طرح پہچاننے کا دعویٰ کرنا ایسے ہے جیسے گنبد پر اسٹیتھوسکوپ لگا کر گنبد نشین کا مشکوک ماضی, اس کے حال کا احوال برزخ اور مستقبل کا پلان فاش کرنا. ویسے ان کی ہزار کمزوریوں کو جگ جانتا ہے. خوشامد کے ہنر سے ناواقف, چاپلوسی کے فن سے نابلد, جل فریب کینہ کپٹ جیسے مارکت الآرا فنون ہڑپ و ہڑپ, میں مشکور ہوں اہل زمان تک وہ داد پہنچی کہ خوشامد کے ہنر سے نواقف, چاپلوسی کے فن سے نابلد, جل فریب کینہ کپٹ جیسے مارکت الآرا فنون ہڑپ و غرب سے محروم ہیں. بلکہ دکنی زبان میں کہوں گا جو منہ کو آئے کہہ جاتے ہیں. میں حیرت سے انہیں دیکھتا رہتا ہوں اور ملنے سے پہلے اول آخر اس مصرے کا ورد کرتے رہتا ہوں, یہ دیکھنے کی چیز ہے اسے بار بار ان کی ایک خاص عادت ہے کہ جب جب ان کی کسی میڈیکل ڈاکٹر سے ملاقات ہوتی ہے تو اس کو روحانی جلاب دینے کی کوشش کرتے ہیں. جب ان کی ملاقات کسی میڈیکل ڈاکٹر سے ہوتی ہے تو اس کو روحانی جلاب دینے کی کوشش کرتے ہیں. وہ بھڑا اٹھتا ہے, اس کو اس کی گولی کے فریب سے نکال کر گولی میں اثر ڈالنے والی رگے گلو کے قریب رہنے والی ذات یعنی خدا سے بھڑا دیتے ہیں. یہی ان کی روحانی طاقت ہے. ویسے اردو کے ادب زار اہل علم سے میں ضرور چاہوں گا اس پیراگراف کی. ویسے اردو ادب کے ادب زار میں کسی کی مٹکا بھر مزاح, چلو بھر چالاکی پر مزاح سلطنت مزاح کی شہریت دے دینا اور اسے شہر ظرافت کا شہریار قرار دینا میرے بس کی بات نہیں. میں خود بھی اس مزاح کی دنیا کا نو مسلم ہوں. میں خود بھی اس مزاح کی دنیا کا نو مسلم ہوں. بس اتنا کہوں گا کہ ان کا مزاح دو بدو ہے. اور وہ کس طرح سے سنیے حضرات, نہ یہ فلسفہ پھانکتے ہیں, نہ منطق کو مارتے ہیں, نہ زبان کی ہڈیاں توڑ کر دانش کی دھجیاں اڑاتے ہیں, نہ قواعد کا خون کر کے مزاح پیدا کرتے ہیں, بلکہ کسی بھی بات پر سر گھومتے ہی ہاتھ میں ربر کی چپل کسی بات پر سر گھومتے ہی ہاتھ میں ربر کی چپل کے بجائے قلم لے کر ربر کی چپل کے بجائے قلم لے کر شروع ہوتے ہیں اور موضوع کی آرتی اتارتے ہیں. پھر وہی ان کی ٹھن ٹھن گوپالا شروع ہو جاتی ہے. آخری پیراگراف. اور ہاں, وہ جس محفل میں جاتے ہیں وہ شان محفل, جان محفل, آن بان محفل اور پان محفل بھی ہو جاتے ہیں. کیونکہ وہ پان کو شاید پان اسلامیزم سمجھتے ہیں, پان اسلامی سمجھ کر مزہ لیتے ہیں اور شوق فرماتے ہیں.
ان کی بے خوف وزاداری، غموں اور خطرات سے بے نیازی پر ان کا رویہ اکبر الہ آبادی کے اس طنز سے بھی بے نیاز رہتا ہے جو اکبر نے کسی چڑچڑے کردار اور کمزور دل والے کے بارے میں کہا تھا، اس جیسی شخصیت کے بارے میں نہیں۔ پہلا مصرع تھوڑا سا ذرا نئی نسل کو مستقل نظر آئے گا، لیکن اہل امداد دیں گے۔ اکبر کا شعر ہے کہ دل ہے ملول فرقت قامت روئے یار میں، دل ہے ملول فرقت قامت روئے یار میں۔ دوسرا مصرع ان کی زبان میں ہے، بہاڑ میں جائے سروے گل آگ لگے بہار۔ اکبر کا 100-150 سال پرانا شعر ہے کہ دل ہے ملول فرقت قامت روئے یار میں، بہاڑ میں جائے سروے گل آگ لگے بہار۔ اب میں عرب کی اس پرامن فضاؤں سے خطیب کی زمین حیدرآباد دکن کی طرف کوچ کرتے ہوئے مرحوم سلیمان خطیب ہی کا ایک شعر ان کی نظر کرنا چاہوں گا۔ تمہیں کیا سمجھتے ہیں کہ معلوم نہیں، تمہیں کیا سمجھتے ہیں کہ معلوم نہیں، تمہارے کو لوگاں ہمارا کہتے ہیں۔ میرا مضمون تمام ہوا اور